السلام ویورز، رضوان شبیر کینی آپ سے مخاطب ہوں۔ کافی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی شخص کو اس کی جائیداد سے، اس کے مکان سے یا کسی دیگر پراپرٹی سے غیر قانونی طور پر بے دخل کر دیا جاتا ہے تو قانون میں اس کو کیا چارہ جوئی حاصل ہے؟ اس سوال کو چونکہ کافی لوگوں نے پوچھا تھا تو میں بجائے اس کے کہ فردر سب کو جواب دیتا، میں اس ویڈیو کے ذریعے ان سب کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں۔ اور اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ بھی ہے تاکہ اگر کوئی دیگر شخص کا اسی طرح کا کوئی سوال ہے یا کوئی شخص اپنے علم کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے اس بات پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہ ویڈیو اس کا بھی ہیلپ کر سکے، اس کے لیے مستفید ثابت ہو۔ تو اگر آپ کو کوئی شخص آپ کی جائیداد، آپ کی پراپرٹی، مکان یا کسی بھی دیگر جگہ سے غیر قانونی طور پر زبردستی بے دخل کرتا ہے تو قانون کے مطابق آپ کو 4 مختلف قسم کی ریمیڈیز حاصل ہیں۔ سب سے پہلے ریمیڈی جو آپ کو حاصل ہے کہ اگر آپ کو فورسفلی اللیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے تو آپ اس شخص کے خلاف جس نے آپ کو آپ کی جائیداد سے بے دخل کیا ہے زبردستی طور پر، اس کے خلاف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت ایک کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ یہ کمپلینٹ سیشن جج کے پاس فائل ہوئے گی اور یہ اس کو ہم کوسائے کرمنل کوسائے سول ریمیڈی کہتے ہیں، جس میں نہ صرف مجرم کو سزا ہوتی ہے بلکہ آپ کو آپ کی جائیداد کا قبضہ بھی واپس دلایا جاتا ہے۔ اور اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ سب سے ایفیکٹیو یعنی سب سے اچھی اور برق رفتار ریمیڈی جو پاکستان میں کسی بھی شخص کو حاصل ہے جس کی جائیداد سے اسے محروم کیا گیا ہے تو وہ یہی ریمیڈی ہے، یعنی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ اس کمپلینٹ فائل کرنے پر سیشن جج متعلقہ ایس ایچ او سے اور تحصیلدار، اگر وہاں پہ کوئی ایسی جائیداد ہے جو کہ ریونیو کی جورسڈکشن میں آتی ہے، ریونیو آفیسر کی جورسڈکشن میں آتی ہے، تو وہ اس سے اس بارے میں رپورٹ مانگ سکتا ہے، اور رپورٹ مانگنے کے بعد وہ سمری ٹرائل کرتے ہوئے نہ صرف قبضہ واپس دلا سکتا ہے بلکہ مجرم کو اس کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری ریمیڈی حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے خلاف جس نے آپ کو غیر قانونی طور پر آپ کی جائیداد سے بے دخل کیا ہے، یعنی وہ آپ کی جائیداد میں اللیگلی اس نے ٹریس پاس کیا اور اس کے اندر آ کے آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کیا، یا آپ کو اس نے کوئی دھمکیاں دیں یا آپ کو زخمی کیا یا کوئی بھی دیگر جرم کا ارتکاب کیا، تو آپ اس کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی درج کرا سکتے ہیں جو جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے 441 سے لے کے 462 پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کے تحت جرم کی نوعیت کے حساب سے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سول ریمیڈیز حاصل ہیں، یعنی کہ دیوانی جو آپ کارروائی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو 2 مختلف قسم کی ریمیڈیز حاصل ہیں۔ ایک ریمیڈی جو آپ کو حاصل ہے وہ ہے سیکشن 9 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ صرف اس صورت میں اٹریکٹ ہوتا ہے جب آپ کو آپ کی جائیداد سے اللیگلی ڈسپوزیس کیا جائے اور آپ اس ڈسپوزیشن سے 6 مہینے کے اندر متعلقہ کورٹ سے رابطہ کر لیں۔ اگر آپ کیونکہ اس کی لمیٹیشن بہت کم رکھی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمری پروسیجر ہوتا ہے، اس میں بہت لمبی چوڑی ایویڈنس ریکارڈ نہیں کی جاتی، مختصر سی ایویڈنس ریکارڈ کر کے کورٹ سمیریلی یعنی کہ مختصر طور پر اس نتیجے پر صرف اپنے آپ کو لے کے جاتی ہے کہ کیا جو شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ اسے غیر قانونی طور پر بے دخل کیا گیا ہے، کیا وہ واقعی اس جائیداد پر قابض تھا، اور اگر وہ قابض تھا اس بات پہ کورٹ پہنچتی ہے تو کورٹ اس کو فوری طور پر اس جائیداد کا قبضہ واپس دلائے گی، اور جو دوسری مخالف پارٹی ہے اس کو یہ کہے گی کہ اگر آپ کا اس جائیداد سے متعلق کوئی کلیم ہے تو آپ سول کورٹ سے رابطہ کریں اور اپنا دعویٰ دائر کر کے
اپنے جائیداد اگر آپ کا جو بھی کلیم ہے اس سے متعلق اپنا دعویٰ دائر کریں اور عدالت سے جا کے جو بھی آپ کو ریلیف یا جو بھی آپ کی ریمیڈی اب بنتی ہے وہ لے لیں. لیکن فی الحال وہ اس کو جائیداد سے ڈسپوزس کریں گے کورٹ، اور جو اصل قابض تھا جو پریویسلی اس جگہ پہ جس کا قبضہ تھا، جس کو ڈسپوزس کیا گیا ہے، اس کو اس جگہ کا قبضہ کورٹ واپس لے کے دے گی. اور اس میں سیکشن 9 کا جو دعویٰ ہوتا ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا، اس میں کورٹ باقی چیزیں نہیں دیکھتی، یعنی کہ کس کی ملکیت ہے. لیٹ سپوز اگر ایک ایسا شخص ہے جس کی جائیداد جو ایک جائیداد پہ قابض ہے لیکن وہ جائیداد اس کی ملکیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی دیگر شخص غیر قانونی طور پر اس کو بے دخل نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے اور یہ ناجائز طور پر اس جائیداد کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس قانون ایک راستہ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت سے جا کر اس شخص کو اس جگہ سے ڈسپوزس کرے اور قبضہ عدالت کے ذریعے والے. کیونکہ عدالت کسی بھی شخص کو، قانون کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور خود ہی اپنے جو رائٹس اور ریمیڈیز ہیں وہ ڈٹرمن کرنا شروع کر دے. اس لیے سیکشن 9 کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں انسرٹ کیا گیا اور یہ طے کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی دیگر شخص کو غیر قانونی طور پر بے دخل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسے کرے گا تو سیکشن 9 کے تحت اس قابض شخص کو اس کا قبضہ واپس دلا دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو چوتھی ریمیڈی ہے وہ سیکشن 8 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہے، جس کو ہم ریگولر پوزیشن کا سوٹ کہتے ہیں. اس سیکشن کے تحت آپ اپنا رائٹ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یس یہ جگہ میری ملکیتی بنتی ہے. اس جگہ پہ جو ڈیفینڈنٹ ہے، جو دوسرا شخص ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو قابض ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ قابض رہ سکے. اور اس سیکشن کے تحت عدالت نہ صرف آپ کے ملکیت کو ڈٹرمن کرے گی، آپ اس کے ساتھ اکثر سوٹ فار ڈیکلیریشن پوزیشن ہم فائل کرتے ہیں، وہ آپ کو یہ بھی ڈکلیئر کرے گی کہ آپ اس جگہ کے آنر ہیں یا آپ کے پاس قانون کے مطابق کوئی حق حاصل ہے کہ آپ اس جگہ کا قبضہ اپنے پاس رکھیں. اور ساتھ ہی قانون کے تحت عدالت اگر کوئی دیگر شخص اس جگہ پہ ناجائز طور پر قابض ہے تو وہ بھی آپ کو اس جگہ کا پوزیشن بھی لے کے دے گی. تو یہ جو اسٹریم لائن پہ 4 ریمیڈیز اویلیبل ہیں، یہ کہ اگر آپ کو آپ کی جگہ سے ڈسپوزس کیا گیا ہے تو آپ ان ریمیڈیز کے ذریعے، ان قانونی چارجوئی کے ذریعے اپنی جگہ واپس لے سکتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چونکہ لوگوں کو قانون کا علم نہیں ہوتا تو بعض لوگ خود موقع پہ جا کے اور وہاں اگر اس کی جگہ پہ کوئی دیگر شخص قبضہ کر لیتا ہے تو اس قبضہ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اس قبضہ کو چھڑا پاتے ہیں بلکہ ان کے خلاف خود کوئی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے یا کوئی دیگر قانونی چارہ جوئی شروع کر دیتا ہے جو اللیگل پوزیسر ہوتا ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ اپنی جائیداد اس سے واپس لیں، آپ خود کیسز میں الجھ جاتے ہیں اور اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنی جائیداد سے محروم ہوتے ہیں بلکہ مختلف کیسوں میں آپ ملزم کے طور پر پیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا فائنینشلی بھی لاس ہوتا ہے اور جائیداد بھی آپ سے جاتی ہے. سو کبھی بھی آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیگر شخص آپ کی جگہ پہ ناجائز طور پر قابض ہے یا اس نے آپ کو غیر قانونی طور پر آپ کی جگہ سے بے دخل کیا ہے تو فوری طور پر بغیر ٹائم ضائع کیے آپ عدالت سے رابطہ کریں اور اپنے جو رائٹس ہیں وہ اسٹیبلش کرا کر عدالت سے اپنا حق حاصل کریں. کیونکہ قانون کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. یہ ایک موٹا سا اصول، بڑی موٹی سی بات اپنے ذہن میں رکھیں اور قانون کے مطابق جو بھی ریمیڈیز ہیں ان کو اویل کریں اور اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کا اس بارے میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے جو بھی سوال ہو، جو بھی آپ کی کوئری ہو، اس کو میں آپ کے سوال کے عین مطابق جواب دے سکوں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے اور آپ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بہتر طور پر جدوجہد کر سکیں. بہت مہربانی. تھینک یو.